السلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے پہلے بھیجا۔ کئی انبیاء آتے گئے، اپنی امتوں کو اپنے جو باتیں ہیں بتاتے گئے، خدا کی طرف بلاتے گئے، خدا کے راستے میں بلاتے گئے۔ جتنے انبیاء آئے سب نے کہا کہ ایک اور نبی آنے والے ہیں، آخر نبی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، حضرت اسماعیل نے دعا فرمائی، جتنے انبیاء تھے سب نے کہا آخری نبی آنے والے، اور ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان کے رتبے و مرتبے بیان فرمائے۔ جب ہمارے رسول آئے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو آپ خاتم النبیین بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم، یہاں سے رسالت کا سلسلہ ختم، نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والے ہیں، میں ہی آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے نبی میں نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جس کو تم نہیں جانتے۔ اب یہ ایک الگ شوشہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، چند دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر ایک شخص نے کہا کہ نعوذ باللہ ہمارے رسول جاہل تھے، ہمارے نبی کو علم نہیں تھا، ہمارے نبی امی تھے، اور قرآن جس طرح آتا کاتب وحی کو کہتے تھے، اور وہ قرآن کاتب وحی لکھ دیتا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن لکھتے وقت بعض لکھنے والوں سے غلطی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج تک قرآن میں وہ غلطی اسی طرح برقرار ہے۔ نعوذ باللہ، کہاں سے اتنا دماغ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر؟ اللہ کے رسول امی کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں 2 جگہ امی کا لقب، سورہ اعراف کے اندر امی اگر معمولی آدمی کے لیے کہا جائے تو اس کا مطلب ہے جاہل، اور ہمارے رسول کے لیے اگر امی کا لقب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے دنیا کے لوگوں سے کسی سے بھی ہمارے رسول نے نہیں پڑھا، اللہ نے ان کو پڑھایا، اللہ نے ان کو پڑھنا سکھایا، اور اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے نبی میں نے تم کو وہ چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے، تمام چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اولین کا بھی علم دیا، آخرین کا بھی علم دیا، جو پہلے آنے والے ہیں ان کا بھی علم اللہ نے مجھے دیا، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کا بھی اللہ نے مجھے علم دیا۔ تمام علوم اللہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ایک معمولی نبی ہے، اللہ نے ان کو کیسا علم دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دی۔ ایک معمولی نبی ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ تو کتنے نام ہیں، کون سی لینگویج میں کس کو کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے اس زمانے میں کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مفسرین اس آیت کے تحت تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں قیامت تک کتنے لینگویجز آئیں گے، اور کون سی لینگویج میں کون سی چیز کو کیا کہا جائے گا، اللہ نے آدم کو سکھایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام۔ اللہ سکھانے والا ہو اور نبی سیکھنے والے ہو
کیا کیا سکھایا ہے وہ خدا جانے، اور کیا کیا سیکھے ہیں وہ نبی جانے. لیکن نبی کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھاتا ہے، تمام چیزیں سکھا دیتا ہے. تو یہ تو خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. اللہ نے ان کو کیا کیا نہیں سکھایا، کیا کیا چیزیں نہیں سکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے حضرت موسیٰ کو کشش ہوئی کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر کے پاس اللہ نے بھیجا. حضرت خضر، بعض لوگوں کا یہ اختلاف ہے، بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ حضرت خضر نبی ہے اور بعض نے کہا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے، ولی ہے. دونوں کا اپنے جگہ اختلاف صحیح ہے. نبی جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کو علم سکھانے والا نبی ہی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. چونکہ موسیٰ کا مرتبہ بڑا ہے، نبی کا مرتبہ بڑا ہے، اور ولی کا مرتبہ چھوٹا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے، ولی ہے. ان کا بھی اختلاف اپنی جگہ صحیح ہے. ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ نبی کے لیے قوم کا ہونا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی. ہر ایک کی قوم تھی. ہر نبی کے لیے قوم کا ہونا ضروری ہے، اور حضرت خضر کی کوئی قوم نہیں ہے. اور دوسری دلیل ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر آب حیات پی چکے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور نبی آ کر چلے جاتے ہیں، قیامت تک زندہ نہیں رہے. کیونکہ ایک ولی کا یہ کردار ہوتا ہے، اور ولی کی یہ صفت ہوگی، اللہ نے جس کو چاہے جیسا چاہے عطا کرے. تو دونوں کا ماننا، اللہ نے حضرت خضر کو کیسا علم دیا. حضرت موسیٰ گئے خضر کے پاس، تین چیزیں. خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے پاس اگر رکنا ہے تو صبر ضروری ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ بڑے جلیل قدر نبی تھے، جلیل تھے، جلالت والے نبی تھے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس رکنا چاہتا ہوں. بہت لمبا بات ہے، بالکل مختصر میں آپ کو. جب ایک کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر کو دیکھ کر لوگوں نے کہا آپ آئیے ہماری کشتی میں بیٹھیے، دریا کے اس پار سے اس پار جانا. تو بیٹھے، قریب تھا، ابھی کنارہ قریب تھا. تو حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. جس کشتی میں حضرت خضر کو بڑے ادب سے بٹھایا گیا، بڑا ادب و احترام کیا گیا، اسی کشتی کو حضرت خضر نے توڑنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کہ اے خضر تم کیا کر رہے ہو؟ جنہوں نے ہمیں فری میں اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچایا، انہیں کی کشتی کو تم توڑ رہے ہو. خضر دیکھیے، اختلاف ہے کہ بعض نے کہا نبی، اختلاف ہے کہ بعض نے کہا ولی. جن کے اندر اختلاف ہے نبی ہونے میں اور ولی ہونے میں، اللہ نے ان کو کیسا علم دیا ہے، اللہ نے ان کو کیسا علم عطا کیا ہے. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. موسیٰ نے معذرت چاہتے اور کہا اب سے میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں، کوئی سوال نہیں کروں. آگے بڑھے، ایک گاؤں آیا. گاؤں کے اندر اس زمانے میں پانی کا بندوبست نہیں تھا، کھانے کا بندوبست نہیں تھا. گاؤں میں لوگوں سے کہا کچھ کھانے کو دے دو، ہم تمہارے مہمان ہیں. کسی نے کچھ نہیں دیا. اب راستے میں جاتے جاتے ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس دیوار کو دوبارہ بناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. دونوں نے مل کر دیوار کو گرائی، دوبارہ اس جگہ بڑی دیوار بنائی. پھر لوگوں نے کہا کچھ نہ کچھ دے دے کھانے کے لیے، ہم نے محنت کی ہے، اس گاؤں کے اندر دیوار بنائی ہے. لوگوں نے دیکھا
لوگوں نے تب بھی کچھ نہ دیا. حضرت موسیٰ کو آیا غصہ. حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر کیا تم اس گاؤں کی بھلائی چاہتے ہو جس گاؤں کے اندر ہمیں کھانے کو کوئی نہیں پوچھتا, پانی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, اس گاؤں کی بھلائی ہم کیوں چاہتے؟ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نہیں رک سکتے, پہلے ہی کہا تھا سوال نہیں کرنا, میرے ساتھ رہو تو صبر کرنا. حضرت موسیٰ اب پھر خاموش ہو, پھر کہا سوال نہیں کرو. حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رک سکتے, نہیں رک سکتے میرے ساتھ. حضرت موسیٰ پھر معذرت چاہی, پھر کہا اب سے کوئی سوال نہیں کرو, کوئی سوال نہیں کرو. پھر آگے بڑھے, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. آگے بڑھے, آگے کیا پڑھنا تھا کہ ایک جگہ ایک بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. حضرت خضر اسے بلاتے ہیں اور منڈی مروڑ کر مار ڈالتے. حضرت موسیٰ کو اور غصہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. پہلے کشتی توڑ دیے, جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پر دیوار بنا دیے, اور بچہ معصوم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو قتل کر دیا اس کا. حضرت موسیٰ کو اور غصہ آ گیا. موسیٰ نے کہا اب برداشت نہیں ہوتا, اب برداشت کے باہر. اے خضر اب بتاؤ یہ کیا معجزہ ہے؟ خضر نے کہا میرے ساتھ رہو تو خاموش رہنا, میرے ساتھ رہو تو خاموش رہنا, اس کے علاوہ اگر سوال کرنا ہے تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, رہ نہیں سکتے تم میرے ساتھ. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ میں نہیں رہوں گا, مگر اتنا بتاؤ یہ تین معاملات کیا؟ کشتی توڑی گئی, دیوار بنائی گئی, ایک بچے کا قتل کر دیا گیا, معاملات کیا ہے ذرا بتاؤ, میں چھوڑ دوں گا. تو حضرت خضر نے کہا جس وقت ہم لوگ کشتی میں بیٹھے تھے نا, یہ کشتی جس کنارے رہنے والی تھی جہاں ہماری منزل تھی, ہم کو چھوڑ کر وہ لوگ آگے بڑھنے والے تھے, تو آگے ایک منزل پر ظالم بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ اچھی کشتیوں کو دیکھتا تو اس کشتی کے لوگوں کو مار کر اس کشتی کو قبضہ کر لیتا. اسی لیے میں نے توڑا کہ اگر ٹوٹی ہوئی کشتی اس بادشاہ کو نظر آئے تو وہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو چھوڑ دے. خضر کو کیسے معلوم کہ آگے منزل پر ایک بادشاہ ہے, ظالم بادشاہ ہے, اور وہ بادشاہ اچھی کشتیوں کو لینے والا ہے, اس کشتی کے لوگوں کو مارنے والا ہے. خضر کو پورا واقعہ نہیں معلوم, اور اس کا اصل موضوع اور اس کا سنا کیا ہونے والا ہے اور اس کی شفاعت کیا ہے یہ بھی حضرت خضر کو معلوم. کس طرح کشتی کو بادشاہ نہیں دے گا, توڑا بھی گیا, بیماری بھی معلوم, اور بیماری کی دوا بھی حضرت خضر کو معلوم. سامنے بادشاہ ہے, اگر وہ بادشاہ اچھی کشتی کو دیکھے گا تو کشتی کو لے لے گا, تو کیا کیا جائے, توڑا جائے. جس کشتی میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ لوگوں نے بٹھایا اسی کشتی کو حضرت خضر نے توڑا. اگر نہیں توڑتے پورے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے, کشتی قبضے میں آ جائے بادشاہ. موسیٰ خاموش. پھر پوچھا وہ گاؤں جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں, اس میں تم نے ایک زمین کے اوپر دیوار بنائی, وہ کیا ماجرا؟ حضرت خضر نے کہا یہاں پر اس گھر میں بچے یتیم ہیں, اور اس یتیم بچوں کے باپ نے کچھ کما کر خزانہ یہاں پر چھپایا ہے, اور اس پر ایک دیوار بنائی ہے. ان قریب تھا کہ وہ دیوار گر جائے تو ہم نے دوبارہ اس پر دیوار تعمیر کی تاکہ بچے بڑے ہو جائے, بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو وہ خزانہ حاصل ہو. اگر آج ہی اسی وقت وہ دیوار گر جاتی تو اس گاؤں کے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے اور یتیم بچوں کو 1 روپیہ نہیں ملتا. حضرت خضر کو کیسے معلوم کہ اس جگہ پر یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ چھپایا, اور چھپایا ہے یہ بھی معلوم, بڑے ہو کر وہ بچوں کو ملتا ہے یہ بھی معلوم,
جگہ پر دوبارہ دیوار بنانا ہے، یہ بھی حضرت خضر کو معلوم. ایک معمولی نبی. پھر آگے بڑھے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آخری سوال، زندہ بچے کو تم نے کیوں مار دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا اگر میں اس کو نہیں مارتا تو یہ بڑا ہو کر اس کے ماں باپ کو کافر بناتا اور ماں باپ کا قتل کر دیتا. اس سے اچھا ہے کہ اس بچے کو ہی مار دیا جائے. اگر بچے کو مار دیا جائے گا تو بچہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائے گا. ایک خضر علیہ السلام جس کو لوگوں نے نبی کہا اور جس کو بعض لوگوں نے ولی کہا، ان کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے. تو ہمارے رسول، ہمارے نبی جس کا ادب و احترام خود خدا کرتا ہے، معراج میں خود دیدار کے لیے بلاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یہ کہو کہ انظرنا. کیا مطلب ہے؟ راعنا ہم پر رعایت فرمائی. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے آیات نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لا تقولوا مت کہو راعنا. راعنا کے دو معنی ہیں، ایک ہم پر رعایت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. دوسرا معنی ہے جو چرواہا ہوتا ہے، بکریوں کو چرانے والا، اس کو عربی میں راعنا کہتے ہیں. راعنا. تو بات منافقین، دشمنان اسلام حضور کی بارگاہ میں آتے فرماتے راعنا راعنا، مسکراتے ہنستے اندر ہی اندر کہ وہ چرواہا چرواہا کہتے رہے. اور صحابہ آتے وہ بھی فرماتے راعنا راعنا، یعنی ہم پر رعایت فرمائی، نظر کرم فرمائی. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. کیا خدا کی شان، اور نبی سے وہ کیسے محبت کرتا. قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا اے ایمان والو راعنا مت کہو، اگر کہنا ہی ہے وقولوا انظرنا، کہو کہ انظرنا، اے نبی نظر کرم فرمائی، نظر کرم فرمائی. راعنا کا معنی نظر کرم کا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اپنے نبی کے جس القاب سے اپنے نبی کو بلایا جائے اس میں کوئی اور بھی معنی ہو جس سے منافق فائدہ اٹھائے، مسکرائے، ہنسے. اللہ کو پسند نہیں آیا. وہ نبی سے اللہ کیسی محبت کرتا ہے. اور یہاں معمولی خضر علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، تو ہمارے نبی کو اللہ نے کیسا علم دیا ہو. اور لوگ کہتے ہیں جاہل، نعوذ باللہ، لکھنے نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا. ارے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے. کہاں سے یہ لوگ اتنا علم لاتے ہیں کہ ہمارے رسول کو نعوذ باللہ کہے کہ علم نہیں. صرف دنیا کا علم ہے تھا ہمارا نبی، زمین و آسمان کا علم تھا، ہر چیز کا علم ہمارے رسول کے اندر. ایک مرتبہ ایک شکار کرنے والا شکار ہرن کو پکڑا. اس راستے سے ہمارے نبی گزر رہے، ہمارے رسول گزر رہے. جاتے جاتے آواز آئی ہرن کی، ہرنی مادہ ہرن کی. فوراً وہاں پر گئے. ایک شکاری کے قبضے میں وہ ہرن تھی. ہرن سے بات کر رہے ہیں ہمارے نبی. کسی کی مجاز نہیں، جانوروں سے بات کریں. دیکھیے معمولی علم تو الگ بات ہے، جانوروں سے بات کرنے کا علم بھی ہمارے نبی جانتے. ہرن سے بات کر رہے. ہرن نے کہا یا رسول اللہ یہ شکاری میرا شکار کیا ہے اور اس شکاری سے میں آرزو کر رہی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، چھوٹے ہیں، مگر یہ سننے کو تیار نہیں ہے. بس اس شکاری سے اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں میرے بچوں کے پاس جاؤں، ان کو دودھ پلاؤں، واپس آ جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے شکاری، وہ تو کافر تھا اس وقت، اس ہرنی کو، اس ہرن کو چھوڑ دے.
یہ جائے گی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی. شکاری نے کہا میں نے بڑی محنت سے پکڑا اور اتنی محنت سے پکڑے ہوئے شکار کو میں کیسے چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول نے خود ضمانت دی اور فرمایا جب تک یہ ہرن نہیں آ جاتی میں تیرے ہاتھ میں رہوں، میں تیرے قبضے میں رہوں. بات کر رہے ہیں، ہرن کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی شان دی. ہرن جاتی ہے، اللہ کے رسول وہی تشریف فرما. شام ہوتی ہے، سورج ڈوب رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ معاوضہ دے دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہرن کی نیت صاف تھی. اللہ کے رسول جانوروں کے دلوں کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارا نعوذ باللہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے رسول کو کچھ نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم. جانوروں کے دلوں کو رسول پڑھنے والا. مغرب ہوتے ہوتے ہرن اپنے دونوں بچوں کو لے کر آتی ہے. جیسے ہی لے کر آتی ہے شکاری تعجب. میں نے پکڑا تھا ایک ہرن کو، یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہرن واپس آ رہی ہے اور آ کر اللہ کے رسول کو سلام کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ہرن تو ایک شکار تھی، ساتھ میں تیرے بچوں کو بھی تو لے کر آ گئی، یہ بھی بچے شکار بن جائیں گے، ان کا بھی قتل ہوگا. تو وہ ہرن پر قربان جائے. وہ ہرن جو جواب دیتی ہے ہم کو اگر اٹھنا بھی ہم لوگ سیکھ لیں سچے عاشق رسول بن جائیں. ہرن نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب بچوں کو دودھ پلایا اور چھوڑ کر واپس آنا چاہی، دل میں خیال آیا کہ اللہ کے حبیب میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میرا انتظار کر رہے ہیں. اب میں میرے ساتھ ان بچوں کو بھی لے کر چلتی ہوں تاکہ میرے ساتھ میرے بچے بھی تمہارا دیدار کر لے. اس کے بعد چاہے میرے بچوں کے اندر جان رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرے بچوں کو تمہارے دیدار کے لیے لے کر آئے. یہ محبت ہوتی ہے جانوروں سے. کیسی محبت جانور ہمارے رسول سے کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کیسی محبت کریں. اب یہ برا معاملہ وہ کافر دیکھتا ہے، کیا دیکھنا تھا رسول کے خطوں میں پڑھ کر ان تمام ہرنوں کو آزاد بھی کر دیتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہمارے رسول ہے. اتنا علم ہمارے رسول کے اندر اور لوگ تعجب کرتے ہیں علمی ہے. کئی واقعات ہیں ہمارے رسول کے تعلق سے، کئی معاملات ہیں ہمارے رسول کے تعلق سے. ہجرت کے موقع پر اژدہا جو سانپ ہے غار ثور کے اندر صدیق اکبر اندر جاتے ہیں. لمبے لمبے واقعات ہیں، مختصر آپ کے سامنے کہوں تاکہ ہمارے رسول کا علم ہمیں پتا چلے. اژدہا حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. سانپ اس وقت سنا تھا اور وہ سانپ پورا معاملہ سن کر آ کر غار ثور میں بیٹھ گیا. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے، ہمارے رسول آنے سے پہلے دیگر انبیاء کو ہمارے نبی کا علم دے دیا گیا. صرف نبی کے تعلق سے علم نہیں دیا گیا بلکہ کتنے سال مکے میں رہیں گے، کتنے سال مدینے میں رہیں گے، کہاں کہاں آپ جائیں گے، کہاں کہاں کا آپ کا سفر ہوگا اور کہاں کہاں سے آپ گزریں گے. یہاں تک کہ غار ثور میں وہ اژدہا اس لیے بیٹھا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ آئیں گے اور مکے میں اتنے سال رہیں گے، مکے سے مدینے جائیں گے، مدینے میں جو سفر ہوگا مدینے کا سفر اور اس سفر میں ہجرت کا معاملہ ہوگا، اس میں آپ غار ثور میں رہیں گے. میں نے سنا تھا تو اسی لیے میں نے آپ کے دیدار کے لیے غار ثور میں آ کر بیٹھ گیا ہوں. کئی سال گزر گئے. صدیق اکبر جب اندر جاتے ہیں غار ثور صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، جہاں جہاں سوراخ تھے ان سوراخوں پر، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. پورے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہتا ہے.
صدیق اکبر کے جو جسم کے اوپر والے کپڑے تھے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو اندر بلاتے ہیں، اللہ کے رسول آرام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کے دو زانوں پر پیارے رسول کا نورانی چہرہ اور آنکھ بند ہے، آرام کر رہے ہیں۔ اس جگہ پر جو سوراخ خالی تھا، صدیق اکبر اپنی ایڑی کو لگائے ہوئے ہیں، اندر سے بہرحال کوئی سانپ، کوئی ایسا جانور ڈس رہا ہے، بارہا ڈس رہا ہے، مگر صدیق اکبر کیوں وہ چرا نہیں کرتے؟ صدیق اکبر درد سے آوازیں نہیں نکالتے، صدیق اکبر بے چین نہیں ہوتے، بس اندر سے ڈس رہا ہے، خاموش ہے، خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گود میں ہمارے رسول آرام کر رہے ہیں، ہمارے آقا آرام کر رہے ہیں۔ اگر میں کیوں وہ چرا کروں گا، اگر میں آواز کروں گا، اگر میں اپنے پیروں کو ہلاؤں گا، ہمارے رسول کے نیند میں خلل آ جائے گا۔ خود کو ختم کرنا صدیق اکبر نے منظور کہا، ہمارے رسول کو نیند سے خلل اگر آ جائے تو ہمارے صدیق اکبر کو برداشت نہیں۔ کیسی محبت صحابہ کرتے تھے، اور آج ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ بات بات پر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے افضل ہے، ہمارے رسول ہمارے لیے افضل ہے۔ یہ آج کا زمانہ، ہمارے ہم جس کو مانتے، ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے افضل ہے، ہمارے رسول ہمارے لیے رسول اللہ افضل ہے۔ یہ کہاں سے یہ ایمان ہے؟ دس رہا ہے بار بار، برداشت سے باہر۔ کوئی صاحب جیسے ایک مرتبہ تو کیسا نہیں، یہ تو بارہا ڈس رہا، برداشت سے باہر۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے اور ہمارے رسول کے گائے مبارک پر پڑے، ہمارے رسول کی نیند کھلی۔ رسول نے فرمایا اے ابوبکر کیا معاملہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گود میں آرام فرما رہے تھے اور میں اپنی ایڑی کو اس جگہ پر لگایا تھا، کوئی اندر سے تکلیف دینے والا جانور مجھے ڈس رہا ہے، برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جگانا تھا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ آپ کو لگا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام معراج میں لے جانے کے لیے آئے، ہمارے رسول آرام کر رہے ہیں، مجال نہیں سید فرشتوں کے سردار کی کہ ہمارے رسول کو جگا سکے۔ یہ صدیق اکبر ہے، جگا نہیں سکتا۔ تکلیف ہوگی تو میرا ایمان چلا جائے، ہمارے رسول کو تکلیف ہوگی جس کی طرف سے اس کا ایمان چلا جائے۔ صحابہ جانتے تھے یہ بات، پاؤں ہٹایا گیا، سانپ باہر نکلا، پوری بات ہوئی جیسے کہ میں نے کہا، سانپ بات کر رہا ہے ہمارے رسول سے اور ہمارے رسول بات کر رہے ہیں۔ سانپ نے کہا صرف یا رسول اللہ تمہارے دیدار کے لیے کئی سو سالوں سے میں یہاں انتظار کرتا ہوں، جب باری آئی تمہارے دیدار کی تو تمہارے ساتھی نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا اور جو سوراخ باقی تھا اس پر اپنی ایڑی لگائی۔ میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ہر جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا، صرف یہ راستہ مجھے نظر آیا ہے، میں اس واسطے بارہا ان کو ڈس رہا ہوں تاکہ میں تمہارا دیدار کروں۔ جانور رسول کے دیدار کے لیے کئی سو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اور رسول سے جہاں پر بات کر